الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جب 40 سال کی عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو جبریل امین آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ سب سے پہلی وحی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر 3 سال تک کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر عبادتیں بھی فرمایا کرتے تھے، اور پوشیدہ طور پر جو ہے دار ارقم میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تعلیم بھی ہوا کرتی تھی. 3 سال کے بعد حکم آیا کہ علی اعلان توحید کو بیان فرمائیں. جب سرکار نے علی اعلان کلمے کا اعلان فرمایا، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو پھر کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور طرح طرح سے انہوں نے سرکار کو فزیکلی، جسمانی یا مینٹلی ہر طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹارچر کیا، اور کبھی مفاہمت کی بات کرتے، کبھی بے تکے سوال و جواب کرتے، کبھی لالچ بھی دیا کرتے تھے کہ ہم اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مالدار بنا دیں گے کہ عرب میں آپ کے جیسا مالدار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے جو عرب میں سب میں خوبصورت لڑکی ہو، اور آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بھی بنا دیں گے، لیکن آپ یہ دین اسلام کے راستے کو اس کو چھوڑ دیجئے. تو سرکار نے ان کا جواب یہی رہا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں سورج دے دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دو تو بھی میں دین اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں. تو اس کے بعد تکلیفیں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو طرح طرح تکلیفیں دی جانے لگی. تو آپ نے نبوت کے 5ویں سال یعنی 5 نبوی میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا، حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا. تو 2 مرتبہ یہ حبشہ کی ہجرت ہوئی. واقعات تفصیلی ہیں اس کے بھی، لیکن مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کر رہا ہوں. تو 2 مرتبہ آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی مسلمانوں نے 5 نبوی میں. اس کے بعد 6 نبوی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے 3 تا 5 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. جب مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کیے تو حبشہ ایک مقام کا نام ہے، اور وہاں کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا، جو عیسائی مذہب کا والا تھا. بڑا رحم دل اور منصف مزاج وہ بادشاہ تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا تو مسلمان وہاں پر گئے. تو کفار مکہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ مسلمان وہاں پر جا کر سکون سے کریں، عبادت کریں. چنانچہ کفار مکہ نے ایک مشورے کے بعد 2 لوگوں کو تیار کیا، ایک عمرو بن عاص کو اور ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ کو، کہ تیار کیا کہ یہ دونوں بہت سے تحفے اور تحائف لے کر جائیں اور حبشہ کو پہنچے. وہاں جا کر بادشاہ کے اطراف و اکناف جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا جو حاشیہ ہوتا ہے، اس کے جو وزراء ہیں، اس کے درباری جو لوگ ہیں، پہلے ان کو تحفے و تحائف وغیرہ دے کر ان کو اپنا ہم خیال بنا لے، اپنا ہم نوا بنا لے، اور ان کو فیور میں لے لے. اس کے بعد بادشاہ کو تحفے دیں اور مطالبہ کریں کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے. تو لہذا یہ لوگ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دونوں کیا کیے، وہ تحفے تحائف لے کر حبشہ کو گئے. جا کر پہلے انہوں نے بادشاہ کے جو درباری ہیں یا وزراء ہیں ان کو تحفے وغیرہ دے کر کیا کر لیا، اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بنا لیا. اور اس کے بعد بادشاہ اور ان سے یہ بھی کہا کہ بادشاہ سے کہیے
کہ مسلمانوں سے جو یہاں پر آئے ہیں ان سے بغیر گفتگو کیے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ انہیں خود خوف تھا کہ اگر مسلمان گفتگو کریں گے تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی حق کی آواز کہیں بادشاہ کے دل پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ تو لہذا گئے بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے، بادشاہ کو بھی انہوں نے تحفے کیا کیے معلوم ہے، پیش کیے۔ پیش کرنے کے بعد درخواست کی بادشاہ سے کہ ہمارے کچھ نادان اور بیوقوف لوگ کیا کیے ہیں، آپ کی سلطنت میں جو ہے نا آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں، یعنی بت پرستی، باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اور اس دین کو چھوڑ کر آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیے۔ بادشاہ کو فیور میں لینے کے الفاظ، کم از کم آپ کا دین بھی اختیار کر لیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیے بلکہ ایک نئے دین کی کیا کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بادشاہ سے ہماری خواہش اور گزارش یہ ہے کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان سے گفتگو کیے بغیر ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ ان کی گفتگو سنی تو فوراً اس نے کہا کہ نہیں، بغیر گفتگو کیے کہ میری سلطنت میں آنے والے پناہ لینے والوں کو میں تمہارے حوالے جو ہے نا نہیں کر سکتا، مگر میں گفتگو ان سے ضرور کروں گا۔ تو یہاں کفار مکہ کی امید کیا ہو گئی، کم ہو گئی، کہ جو ہے نا اگر بادشاہ سے گفتگو ہو جائے گی تو پھر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ تو لہذا بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر جو ہے نا پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت کو بھی نہیں اپنایا، بت پرستی اور عیسائیت دونوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر آخر تم نے جو نیا دین اختیار کیا ہے وہ دین کیا ہے، وہ دین کیا ہے؟ تو مسلمانوں میں سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر انہوں نے ایک بہترین تقریر فرمائی اور اسلام کی حقانیت کو بیان فرمائی۔ تو جب یہ مسلمان دربار میں آئے بادشاہ کے، تو دربار میں آنے کے بعد بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے دربار میں جو بھی آتا بادشاہ کو سجدہ کرتا، لیکن مسلمان جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، صرف سلام پر اکتفا کیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ کے درباریوں نے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے خود مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم نے بادشاہ کے دربار کا اصول کیوں توڑا، بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو مسلمان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے جو ہے نا یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، لہذا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمارے نبی سے بھی ملتے ہیں تو صرف سلام کرتے ہیں، ہم ان کو بھی سجدہ نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے بھی ملتے ہیں تو صرف سلام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کون سا دین ہے تمہارا، دین کیا ہے وہ بتلاؤ؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، بت پرست تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، شراب، جھگڑا، فساد، خون ریزی، بے حیائیاں ہمارے میں عام تھی، اور رشتہ داری کو توڑنا، قطع تعلقی کرنا یہ ہم میں عام تھا، اور ہم میں کا جو طاقتور تھا وہ غریب کو دبا دیتا تھا اور اس کی حق تلفی کیا کرتا تھا، اور جو ہے نا یتیموں کا مال ہم کھا جاتے تھے، مسکینوں پر ظلم کرنا ہماری عادت تھی۔ لہذا ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور 360 بتوں کی پرستی سے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم جو ہے نا کہ عبادت اور اس کو ایک خدا ماننے کی انہوں نے ہمیں ہماری جو ہے نا تعلیم دی، اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، شراب، جوا، لڑائی جھگڑا، فساد اور بے حیائی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور ہمیں اچھے عمدہ اور اخلاق کریمہ کی جو ہے نا تعلیم دی، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے ہمیں روکا، اچھے اخلاق کی ہمیں تعلیم دی، ہم نے اس کو بہتر سمجھا اور ہم نے ان کے دین کو مان لیا، تو یہ ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، تو ہمارے نبی کے حکم سے ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ کی سلطنت میں ہم جو ہے نا آسودگی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جو ہے نا اپنی عبادت اور ریاضت کر سکے، اس امید کے ساتھ آپ کی سلطنت میں آئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا ہمیں ستانے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں۔ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے تقریر کی، اور اس کے بعد پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کفار سے سوال کیا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ سے سوال کیا، بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ ہاں، اگر ہم کسی کے غلام ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ لے جا سکتے ہیں اور ہمیں لے جا کر ہمیں اپنے مالک کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں سے، کفار مکہ سے پوچھا کیا یہ کسی کے غلام ہیں؟ تو انہوں نے کہا بل احرار کرام، نہیں یہ تو آزاد ہیں اور شریف لوگ ہیں۔
تو پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ، عرب کی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا، عرب میں کفر شرک ہر چیز تھی، مگر وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ غلط بیانی اور جھوٹ بیانی کے عادی جو ہے نا وہ نہیں تھے۔ تو بہرحال عزیز، میں شروع میں درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا، تو ابتدائی درسوں میں ایک پہلے یا دوسرے درس میں، تو الغرض عزیزان محترم، تو اس کے بعد ہوا کیا، تو انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا، آپ اے بادشاہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، خون بہایا ہے؟ اگر ہم نے خون بہایا ہے کسی کا تو وہ ہمیں شوق سے لے جا سکتے ہیں اور مقتول کے رشتہ داروں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا لا قطرۃ من دم، انہوں نے ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا۔ پھر اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بادشاہ کے حوالے سے واسطے سے سوال کیا کہ اے بادشاہ ان سے پوچھئے کیا ہم کسی کا مال لوٹ کر آئے ہیں؟ اگر لوٹ کر آئے ہیں واقع تو پھر آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیجئے اور پھر وہ جو ہے نا جو چاہے کر لے۔ تو لہذا بادشاہ نے کفار سے پوچھا کہ جو ہے نا کیا یہ تمہارا مال لوٹ کر آئے ہیں کسی کا؟ تو انہوں نے کہا لا قیراتا، ایک پیسہ بھی کسی کا لوٹ کر نہیں آئے۔ تو جب بادشاہ نے یہ تمام آپ کی تقریر اور سوال و جواب کی بات سن لیا تو بادشاہ نے کہا جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ کفار جو آئے تھے نمائندہ بن کر کفار مکہ کے، وہ نجاشی کے دربار سے جو ہے نا وہ نامراد ہو کر لوٹ گئے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ وہ جو کفار نے جو ہے نا کہا، عمرو بن عاص بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا کل میں بادشاہ کے دربار میں ایسا سوال کروں گا کہ بادشاہ مسلمانوں کے خلاف بھڑک جائے گا۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ساتھ میں آیا تھا اس نے کہا مت بھڑکا بادشاہ کو، یہ لوگ اگرچہ کہ مسلمان ہمارے دین سے پھر گئے لیکن ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے ان کو۔ تو عمرو بن عاص نے کہا نہیں، میں بادشاہ کو بھڑکاؤں گا۔ تو لہذا دوسرے دن پھر بادشاہ کے دربار میں اس نے پیش ہوا، پیش ہو کر عمرو بن عاص نے کہا کہ اے بادشاہ یہ جو لوگ مسلمان آئے ہیں یہ آپ کے دین کے بالکل مخالف ہے، ان کا دین آپ کے دین کا بالکل مخالف ہے، تو یہ دین بالکل مخالف ہے۔ جب پہلی مرتبہ دربار میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا تقریر کی تھی تو بادشاہ نے کہا تھا تو یہ تو وہی تعلیمات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ تو پھر جب دوسری مرتبہ جو ہے نا اس نے آ کر کہا کہ یہ آپ کے دین کے خلاف ہے مسلمان، تو بادشاہ نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، طلب کر کے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے سے انہیں کیا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے بغیر والد گرامی کے۔ تو جب یہ بادشاہ نے یہ بات سنی تو زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ انہوں نے جو بات بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نہ یہ اس سے زیادہ ہے نہ یہ اس سے کم ہے۔ جب بادشاہ کا یہ جواب سنا تو پہلے تحفہ لیے ہوئے تھے جو بادشاہ وہ درباری وہ آگ بگولا ہو گئے، ان کا عقیدہ بھی اس کے کچھ اور تھا، تو لہذا آگ بگولا ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، جو غصہ ہوتے ہو جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو حق ہے وہ یہی ہے۔ اور جو وہ تحفے لے کر آئے تھے کفار مکہ، وہ تحفوں کو بادشاہ نے کیا کر دیا، واپس کر دیا، اور کہا کہ میں رشوت نہیں لے سکتا، جاؤ تم۔ اور کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تم اطمینان سے رہو، کوئی سونے کا پہاڑ لے کر بھی میں تمہیں اپنی سلطنت سے نکالنے والا نہیں ہوں۔ تو کفار اس طرح کیا ہے نامراد ہو کر لوٹ گئے۔ یہ 5 نبوی کا واقعہ تھا، 5 نبوی کا جو ہے نا یہ واقعہ تھا۔ پھر 6 نبوی میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے۔ ایک تو غصہ یہ تھا کہ حبشہ سے نامراد لوٹے تھے، دوسرا جو طاقتور پہلوان تھے امیر حمزہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کفار کا غصہ بے انتہا بڑھ گیا، بے انتہا بڑھ گیا۔ اب انہوں نے اور ایک نہایت خطرناک اور ظالمانہ اقدام کیا، وہ یہ کیا کہ سب جمع ہو کر انہوں نے جو ہے نا یہ ایک قرارداد، ایک ریزولیشن پاس کیا کہ کوئی بھی مکہ کا کوئی بھی آدمی سرکار مسلمانوں سے اور سرکار کے خاندان کے جو لوگ ہیں، بنو ہاشم سرکار کا خاندان تھا، مسلمانوں سے اور سرکار کے خاندان کے لوگوں سے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ سماجی بائیکاٹ کرے گا، سوشل بائیکاٹ کرے گا۔ مسلمانوں سے اور سرکار کے خاندان والوں سے نہ کوئی نکاح کرے گا، نہ لڑکی دے گا، نہ لڑکی لے گا، نہ تجارت کرے گا، نہ لین دین کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے گا۔ پورا سوشل بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ اور سرکار کے خاندان کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اور یہ شرط رکھی کہ ہمارا سماجی بائیکاٹ، یہ سوشل بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ہم انہیں قتل کر دیں گے۔
تو ایک قرارداد ریزولیشن، تحریری ریزولیشن ریٹن میں لیا گیا، تحریر لیا گیا، اور تحریر لکھنے والا تھا منصور بن عکرمہ، منصور بن عکرمہ۔ اس نے تحریر لکھی بسمک اللہم، شروع میں اللہ کا نام لکھا، اس کے بعد پوری تحریر جو ہے نا سب وہ دستاویز اور ریزولیشن کیا کیا لکھا۔ جو ہی وہ ظالمانہ تحریر لکھا، وہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور انگلیاں شل ہو گئی، پھر کبھی وہ لکھنے کے قابل نہیں رہا۔ تو جب سماجی بائیکاٹ ہو گیا تو تمام لوگ جو ہے نا سرکار اور بنو ہاشم کے لوگ مسلمان شعب ابو طالب نام سے ایک گھاٹی تھی، وہ گھاٹی میں تمام کے تمام مقید ہو کر رہ گئے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ابو لہب جا کر وہ تجارتی قافلے سے ملتا اور کہتا کہ دیکھو مسلمان یا قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ اگر تم سے تجارت کرنے کے لیے آئیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے تو کئی گنا بڑھا کر ریٹ بولو، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ذمہ دار میں ہوں۔ تو لہذا جب بھی مسلمان جو ہے نا کوئی تجارتی قافلہ آتا خریدنے کے لیے جاتے تو ریٹ ایک دم بڑھا کر بولا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خرید نہیں سکتے تھے، مایوس واپس آتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا اناج نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے حال یہ تھا کہ مسلمان کیکر کے پتے اور جھاڑوں کے پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے، کھا کر زندگی، اور بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچے بلکتے تھے، وہ گھاٹی کے پار باہر تک لوگ بچوں کے رونے کی اور بلکنے کی آوازیں آتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نکلا، کسی ضرورت سے نکلا، تو میرا پیر ایک تر چیز پر پڑ گیا، کچی چیز پر، تو میں اٹھا کر اس کو بھوک کے عالم میں کھا لیا، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی۔ اور ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں باہر نکلا تو دیکھا کہ اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اونٹ کے چمڑے کو میں نے کیا کیا، دھویا، جلایا، اس کو خشک کیا، جلا کر اس کا پاؤڈر بنایا، سفوف بنا کر میں نے پانی کے ساتھ 3 دن استعمال کیا، 3 دن وہ چلتا رہا۔ تو اس طرح 1 دن 2 دن نہیں، 3 سال تک یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال 10 نبوی میں جو ہے نا بعض جو رحم دل کفار میں جو سنجیدہ مزاج منصف مزاج تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ آوازیں اٹھانے لگے، اس قرارداد اس ریزولوشن کو کینسل کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی۔ اس دوران ایک محفلیں بھی بیٹھی، کچھ یہ گفتگو چل رہی تھی۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے جو تحریر لکھی ہے اس کو تمام کے تمام کیڑے کھا چکے ہیں سوائے اللہ کے نام کے۔ تو ابو طالب نے جو ہے نا اس کے بعد ابو طالب جب سرکار سے یہ بات سنے تو آپ کو یقین تھا، تو آپ نے جا کر کفار مکہ کے سامنے ایک پیشکش کی، دیکھو جو ہے نا میرا بھتیجا کہتا ہے کہ تم نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے، جو تحریر لکھی ہے، اس کو پورے کیڑے کھا چکے ہیں سوائے اللہ کے نام سے، اور میرا بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، وہ سچا اور امانت دار ہے۔ تو لہذا اگر تم جو ہے نا اگر وہ جیسا کہتا ہے اگر ویسے ہی اگر ہو جائے تو پھر تم کیا کرو، یہ ریزولوشن کو ختم کر دو، نہیں اگر غلط نکلا تو میں اپنے بھتیجے کو حوالے کرتا ہوں، چاہے تو اسے زندہ رکھو یا چاہے قتل کر ڈالو۔ جب ان لوگوں نے جا کر کعبے میں لٹکایا تھا وہ جو تحریر ہے، جا کر دیکھا تو سوائے اللہ کے نام کے سب تحریر کو جو ہے نا کیڑے کھا چکے تھے، سوائے ایک نام باقی تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے آغاز ہے۔ تو اس کے بعد وہ ختم ہوا، اور سرکار کے خاندان والے اور مسلمان شعب ابی طالب سے 3 سال کے بعد جو ہے نا باہر آئے، اور نبوت کے 10ویں سال 10 نبوی میں، اور جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ ابو طالب آئے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر آپ نے ایک رقت انگیز دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہماری عزتوں کو پامال کیا، ہماری رشتہ داروں کو توڑا، رشتہ داریوں کو توڑا، اے اللہ ان سے ان کا انتقام لے۔ اس کے بعد اسی سال یعنی نبوت کے 10ویں سال جو ہے نا سرکار کے چچا ابو طالب جو ہے نا کا انتقال ہوا، ان کے 3 یا 5 دن کے بعد جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جو سرکار کے چچا باہر کافروں کے درمیان اور سرکار کے درمیان ایک ڈھال تھے، اور بی بی رفیق حیات جو ہے یہ گھر میں تسلی کا سامان تھی، تو سرکار کو ان دونوں سے گھر میں اور باہر یہ دونوں ایک بہت بڑے سپورٹر تھے سرکار کے، تو لہذا سرکار کو جو ہے نا ان کے انتقال سے بہت زیادہ جو ہے نا غم ہوا، اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن والملال کہا جاتا ہے، رنج و غم کا سال 10 نبوی میں۔ تو سرکار اس کے بعد بی بی خدیجہ کو چونکہ نماز جنازہ کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، تو آپ کو جو ہے نا بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا، جب تک آپ باحیات تھی سرکار نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، بی بی خدیجہ جب تک باحیات تھی۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ کافروں کی ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی جو ہے نا یہ جو قرارداد جو بھی ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جب سرکار اس سے دل برداشتہ ہو کر اس امید پر کہ طائف کے لوگ کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے، طائف پر دعوت و تبلیغ کے لیے سرکار طائف کی جانب چل پڑے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 61 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے نا یہ
طائف کا علاقہ میں پڑتا ہے، تو وہاں پر گئے آپ اس امید سے کہ جو ہے نا کہ وہاں کے لوگ کیا کریں گے، دین اسلام کو قبول کریں گے۔ لیکن وہاں 3 سردار تھے، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، اور ایک کا نام عبد یالیل تھا۔ تو یہ تینوں سردار تھے، سرکار نے جب ان کے سامنے اسلام کو قبول کی پیش کیا، کیونکہ اگر سردار قبول کر لیں گے تو سب آسانی سے قبول کر لیں گے، تو ان میں سے دونوں نے تو کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ رسول بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں ملا، اس طرح گستاخانہ الفاظ انہوں نے کہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ جو ہے نا اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر تمہارا رد کرنا میرے لیے نقصان کا سبب ہے، لیکن اگر تم نبی نہیں ہو تو تمہاری بات سننا میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس بات سننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہذا اس نے بات نہیں سنی، الٹا ان بدبختوں نے شریر لڑکوں کو کیا کر دیا، آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے آوارہ لڑکے جو ہے نا سرکار پر پتھر مارتے تھے، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی تھے، سرکار پر جو بھی پتھر آتا وہ اپنے اوپر لینے کے لیے کوشش کرتے، تو اس کی سلسلے میں ان کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا، ان کا جسم بھی زخمی ہو گیا تھا، خود سرکار کا جسم مبارک اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ خون جو ہے نا جسم سے بہنے لگا تھا، اور سرکار جب زخموں سے جو ہے نا کمزور ہو کر بیٹھ جاتے تو ظالم دونوں ہاتھ پکڑ کر سرکار کو اٹھاتے پھر پتھر مارے جاتے تھے۔ تو مکے والوں نے جو کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ عمل جو رہا وہ طائف والوں کا جو ہے نا رہا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک آپ نے طائف میں جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا، اس کے بعد واپس ہونے لگے تو ایک باغ تھا، عتبہ اور شیبہ نامی جو 2 کافروں کا وہ باغ تھا، وہاں پر جو ہے نا کچھ دیر آرام راحت کے لیے آپ لیٹ گئے، اور وہاں آپ نے جو دعا فرمائی بڑی رقت انگیز دعا تھی۔ اگر عربی حضرات عربی جانیں گے تو بہت زیادہ، اردو میں خیر وہ بات تو ہے لیکن عربی کی جو بات ہے وہ نہیں۔ اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اس طرح کے الفاظ اس کے آغاز ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ضعیفوں اور بے سہاروں کا مددگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کیا یہ خطرناک دشمن، جانی دشمن کے حوالے کرے گا یا کسی دوست کے حوالے کرے گا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر یہ تکلیفیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن تیری راحت میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ اے اللہ جو ہے نا میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے نور کے وسیلے سے، جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہیں، جس کی روشنی سے تاریکیاں منور ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، جب تک تو طاقت نہ دے، قوت نہ دے، نہ بندے میں نیکی کی طاقت ہو، نہ نیکی کر سکتا ہے بندہ، نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی دعا تھی۔ تو اس کے بعد جب واپس آپ آ گئے، وہاں سے نکل گئے، تو مقام قرن الثعالب نامی ایک مقام ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابر آپ کا جو ہے نا سایہ کیا ہوا ہے، اور اس میں سے جبریل امین نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ وہ سلوک دیکھ چکا ہے اور سن چکا ہے، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا، لہذا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آپ اسے جو چاہے حکم فرمائیں۔ تو اتنے میں ہی پہاڑوں کا فرشتہ جس کو ملک الجبال کہا جاتا ہے، ملک الجبال، ملک نے ملک الجبال کہا جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ آیا، آ کر جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ایک حکم دے دیں تو یہ پہاڑوں کو، دونوں پہاڑوں کو، مکے اور طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ کافر ہیں تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جو ہے نا کی گواہی دیں گے۔ تو لہذا اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے تو مقام نخلہ نامی ایک مقام تھا، وہاں پر آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو جنات حاضری دیے اور آپ کی قرات کو سنا اور چلے گئے، اور اس کا اور پھر جا کر انہوں نے سرکار کی کہ اللہ کے کلام کی، پھر سرکار کی دین کی وغیرہ کیا ہے تبلیغ اپنے جنات اپنے قبیلے والوں میں کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال سرکار مدینہ منورہ کو تشریف لائے۔ اب مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ کو تشریف لائے، یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا مکے کے ایک حبیب بن مالک ایک جو ہے نا ایک شخصیت تھی جو اچھے ہوشیار تھے، وہ مکے کے نہیں تھے بلکہ مکے والوں سے ان کے تعلقات تھے۔ اس دوران حبیب بن مالک جو ہے نا بڑے سمجھدار، بڑے معاملہ فہم اور ایک اچھے قابل اور شخصیت تھی، تو لہذا وہ حبیب بن مالک اس دوران مکہ مکرمہ کو آئے ہوئے تھے، قریش سے ان کے تعلقات تھے دوستانہ، تو وہ مکے والوں سے تو آئے تھے مکے میں،
تو مکے والے ابو جہل وغیرہ نے ان کے کان سرکار کے تعلق سے غلط بھر دیے تھے کہ ان کی بات نہیں سننا، ان کے پاس مت جانا، فلاں فلاں۔ تو حبیب بن مالک جو ہے نا نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، میں ان سے بات تو کروں، اس کے بعد طے کروں گا کہ ان سے ملنا ہے یا نہیں ہے وغیرہ۔ تو لہذا ایک مقام متعین ہوا، وہاں سرکار سے ملاقات کی انہوں نے پیشکش کی، تو سرکار اس مقام پر تشریف لائے، حبیب بن مالک بھی تشریف لائے۔ دونوں لانے کے بعد حبیب بن مالک نے کہا کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کے ایک ہونے کی اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو حبیب بن مالک سرکار نے فرمایا تم جو دلیل کا مطالبہ کرو وہ دلیل دوں گا، تم جو دلیل کا مطالبہ کرو گے جو ہے نا وہ دلیل دوں گا۔ اس سے سرکار کے اختیارات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو لہذا الغرض عزیزان محترم، تو جو دلیل، تو انہوں نے کہا، حبیب بن مالک نے کہا ایک جو دلیل ہے اس کا مطالبہ تو میں زبان سے کروں گا، لیکن جو دوسری دلیل کا جو میرا مطالبہ ہے وہ میرے دل میں ہے، آپ کو خود جان کر اس کو پورا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ وہ دلیل میں بیان نہیں کروں گا، میرے دل میں ہے، وہ آپ کو جان کر کیا کرنا پڑے گا، وہ دلیل دینی پڑے گی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دلیل میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ تو لہذا سرکار جب شام کا وقت ہوا تو جو ہے نا چاند پوری 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب پر تھا، تو سرکار نے چاند کو حکم دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جبل ابو خبیس پر ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا، جبل قیقعان پر ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا، علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے تھے، اور اتنی دیر یہ 2 ٹکڑے علیحدہ رہے جتنا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر یہ 2 ٹکڑے کی حالت میں یہ کیا ہے، چاند رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا کفار نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لہذا ٹھہرو، اطراف و اکناف سے جب قافلے آئیں گے مسافر، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی ایسا چاند کو 2 ٹکڑے کی حالت میں مشاہدہ کیا ہے کیا؟ تو جب قافلے آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ہم نے چاند کو 2 ٹکڑوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ تو جو لوگ سعادت مند تھے وہ مان لیے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدبخت جن کا کافر مرنا جن کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ جو ہے نا قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب کبھی بھی وہ کوئی معجزے اور نشانی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صاف کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلم کھلا ہمیشہ رہنے والا جادو ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک تو واقعہ مطالبہ حبیب بن مالک نے کیا تھا زبان سے، اب دوسرا جو مطالبہ تھا دل میں جو بات ہے وہ جاننا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو لہذا سرکار نے فرمایا تمہارا زبانی مطالبہ تو پورا ہو گیا، اب تمہارا قلب میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے، وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جاؤ تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی، جاؤ تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ یہ سننا تھا بے ساختہ جو ہے نا حبیب بن مالک کے زبان سے یہ نکل پڑا، یا اہل مکہ لا کفر بعد الایمان اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اے اہل مکہ اب ایمان آنے کے بعد کفر کی کوئی شکل باقی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جب وہ گئے، حبیب بن مالک اپنے گھر کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت لڑکی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دروازہ کھولی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دروازہ کھولی۔ تو لہذا پریشان ہو گئے کہ میری لڑکی جو ہے نا لنگڑی تھی، اندھی تھی، بہری تھی۔ اس کے بعد پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ کچھ دیر پہلے خواب میں میرے ایک نورانی بزرگ آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ بیٹی دیکھو تمہارے والد ایمان لا چکے ہیں، تمہارے والد ایمان لا چکے ہیں، اگر تم بھی ایمان لاؤ گی تو شفا یاب ہو جاؤ گی۔ تو لہذا میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد اسی 10 نبوی کے واقعات میں سے ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ طفیل بن عمرو الدوسی، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، بڑے شاعر تھے، عربی داں تھے، اور اچھی فہم رکھنے والے تھے، سمجھ رکھنے والے تھے، تجربہ کار شخصیت تھے۔ وہ مکہ مکرمہ کو آئے تو مکہ مکرمہ کو آنے کے بعد کفار نے ان کا ذہن خراب کر دیا، کہا کہ یہاں نعوذ باللہ محمد نامی ایک شخص جو ہے نا آیا ہے، اور وہ کبھی اس کی بات مت سننا، وہ جو بھی
جو بھی اس سنتا ہے، میوا بیوی میں تفریقہ پڑ جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، دوست دوست کو جو ہے جدا ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بات نہیں سننا۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی کو اتنا ڈرایا کہ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے 2 روئیاں اپنے کان میں رکھ کر بازار میں نکلنے لگا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میرے کان میں جو ہے نا نہ پڑے۔ اس غرض سے 2 روئیوں کے ہمیشہ کان میں رکھ کر جو ہے نا میں باہر نکلتا تھا، تو ان 2 روئیوں کو دیکھ کر لوگوں نے مجھے ذوالقطنین کا نام دے دیا۔ ذوالقطنین مانے 2 روئیوں والے، 2 پھائے والے، کثرت سے رکھنے کی وجہ سے۔ تو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ابو طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم میں گیا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا، ارادہ تو یہ تھا کہ کلام نہیں سنیں گے لیکن توفیق کی بات تھی، تو لہذا جب دل میں خیال آیا کہ دیکھیں ان کا کلام سنیں، میں سمجھدار ہوں، بڑا ہوں، جوان ہوں، اور جو ہے نا میں کلام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، دیکھیں گے اگر ان کا کلام اچھا ہو تو قبول کریں گے، ورنہ کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو لہذا جب انہوں نے جو ہے نا سرکار کے کلام کو سنا تو کلام اتنا اثر انداز ہوا کہ کہا کہ خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے کبھی نہ سنا اور نہ اس سے بہتر دین میں نے کبھی دیکھا۔ سرکار جب نماز پڑھ کر جانے لگے تو جو ہے نا سرکار کے پیچھے پیچھے گئے، جب سرکار حجرہ مبارک کے پاس پہنچے تو جو ہے نا سرکار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے نا آیا تھا، مجھے جو ہے نا لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا، تو لہذا آپ وہاں پر جو ہے نا سرکار پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے میں جا کر دین اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایک علامت اور نشانی دیجیے جو اسلام کی حقانیت پر بطور دلیل کے میں کیا کر سکوں، پیش کروں۔ سرکار نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ان کو نشانی عطا فرما۔ تو جو ہی سرکار کی دعا کرنا تھا ان کے چہرے میں پیشانی پر نور چمکنے لگا، طفیل بن عمرو دوسی کے پیشانی پر نور چمکنے لگا، تو وہ اس نورانی دلیل کو لے کر سرکار کی جانب سے اپنے قبیلے دوس کی طرف چل پڑے۔ قبیلے دوس کی راستے میں خیال آیا، کیونکہ قبیلہ بت پرست اور مشرک تھا، بت پرست اور مشرک تھا، آپ اسلام لا چکے تھے، راستے میں خیال آیا کہ کہیں قبیلے کے لوگ میرے جو ہے نا یہ پیشانی کے نور کو دیکھ کر ناسمجھی میں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جو ہے نا طفیل بے دین ہو گیا اس لیے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، بدل گیا، کہیں اس کو غلط نہ سمجھ بیٹھے، غلط انداز میں جو ہے نا اس نور کو نہ لے لیں۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس نور کو کسی دوسرے مقام پر منتقل فرما، تو لہذا وہ نور آپ کے کوڑے میں منتقل ہو گیا، کوڑے میں منتقل ہو گیا، آپ کا کوڑا چمکنے لگا، آپ کا کوڑا چمکنے لگا، اور رات کی تاریکی میں جب آپ چمچتے تو اطراف و اکناف کا ماحول وہ کوڑے کی روشنی سے منور ہو جاتا۔ جب آپ رات میں نکلتے تو قبیلے کے لوگ کوڑے کی روشنی کو دیکھ کر، ایک عجیب و غریب چیز ہوتی تھی، آ کر جب کوڑے کی پکڑتے تو روشنی ان کی انگلیوں میں سے چھن کر باہر نکلتی تھی۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ جب سرکار کے پاس سے گئے تو اتنا جو ہے نا آپ کی تبلیغ میں سے لوگ اتنا متاثر جو ہے نا نہیں ہوئے، تو سرکار سے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری قوم کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے ہیں دین اسلام سے۔ تو سرکار نے جو ہے نا ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، تو جو ہے نا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو مسلمان بنا کر میری بارگاہ میں پیش کر۔ تو لہذا سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو تقریباً جو ہے نا 7 ہجری میں، تقریباً 7 ہجری میں جو ہے نا یہ 70-80 لوگ مسلمان ہو کر قبیلہ دوس کے آگے، قبیلہ دوس کے آگے۔ تو لہذا اسی وقت جو ہے نا جیسے میں نے حبشہ کا واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ حبشہ میں مسلمان مقیم تھے، تو جب سرکار مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے تو حبشہ کے کچھ لوگ جو ہے نا اسی وقت مدینے کو آ گئے، کچھ مسلمان، لیکن باقی لوگ حبشہ میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمان وہیں پر رہ گئے تھے۔ جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو جو ہے نا اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو آنے کا ارادہ کیے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ کو آنے کا جو ہے نا ارادہ کیے۔ تو جب آپ جانے لگے تو نجاشی جو تھا اس نے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے سفر خرچ بھی دیا اور توشہ وغیرہ بھی تیار کیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ کر دیا، اور کہا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا تو میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ سرکار کو بیان کر دینا، اور یہ گواہ رہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ خیبر کے زمانے میں
7 ہجری میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو آنے کے بعد سرکار بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے آنے سے۔ اس کے بعد جب آئے تو وہ جو غلام آیا تھا، نجاشی کا جو غلام آیا تھا کہ جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ آپ سے میرے بادشاہ نے کچھ کہا تھا، کچھ ذمہ داری آپ کو دی تھی، تو جو ہے نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے جو ہے نا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا، پر کا توشہ خرچ وغیرہ بھی ہمیں دیا، اور وہ گواہی اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے اس نے، اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ سرکار نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وضو فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی جو ہے نا مغفرت فرما۔ تو لہذا یہ 10 نبوی، نبوت کے 10ویں سال تک کے واقعات جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیے گئے کہ 5 نبوی میں حبشہ کی ہجرت، اور 6 نبوی میں امیر حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اور پھر 7 نبوی سے 10 نبوی تک سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو کفار کا مسلمانوں اور قبیلے بنو ہاشم کے کفار وغیرہ کے ساتھ تھا وہ، پھر جو ہے نا 10 نبوی میں سرکار کے چچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور طائف کا سفر، پھر واقعہ شق القمر یعنی مطلب چاند کے پھٹنے کا جو ہے نا 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، پھر جو ہے نا حبیب بن مالک کے ایمان کا واقعہ اور طفیل بن عمرو الدوسی کے ایمان کا جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایمان کا واقعہ۔ تو 10 نبوی تک کے جو ہے نا واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے، انشاءاللہ پھر دیگر تفصیلات اور آگے کی باتیں آگے جو ہے نا بیان کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ اگر اس بیان میں اور کچھ کوتاہی اور نامناسب الفاظ اگر نکل گئے ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے سرکار کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔